السلام علیکم سب دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ میں نے اپنے بکریوں کے لیے نیو گوٹ فارم بنایا ہے۔ ابھی یہ نیو گوٹ فارم ہے، اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ میں نے نئی کمپلیٹ کی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو پہلا سٹیپ تھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سٹیپ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو چھوٹا مال ہے، جیسے بکرے بکریاں اور ان کے چھوٹے جو بچے ہیں، یہ پیارے پیارے سے خوبصورت سے خرید کریں گے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، سب بھائیوں نے ضرور ماشاءاللہ کہنا ہے۔ اس طرح کے انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت سی اچھی نسل کے راجن پوری، پیور راجن پوری نسل کی جو بریڈ ہے وہ میرا ارادہ ہے اکٹھی کرنے کا۔ اس کے اندر کچھ ابھی ایک دو ہے بھی جو الگ کلر کے ہیں، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ سے بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میں ان سے جیسے میں ان سے بریڈ لیتا جاؤں گا تو ویسے ہی میں ان کو اپڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا۔ مطلب کہ جو مجھے پسند کے ہوں گے، جو چیزیں جو بکرے بکریاں پیور راجن پوری بریڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ پیور کو ہم اکٹھے کرتے جائیں گے، اور جو ہمیں لگے گا کہ یہ پیور نہیں ہے، اس میں مکسنگ زیادہ ہے، تو اس کو ہم آہستہ آہستہ سے اپنے فارم سے اسکپ کرتے جائیں گے۔ اسکپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منڈی میں جا کے سیل آؤٹ کر دیں گے۔ اب ماشاءاللہ سے یہ جو کام ہے بھیڑ بکریوں والا، یہ تو نبی پیغمبروں نے بھی یہ کام کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام میں بہت برکت ہے، لیکن ایک بہت ضروری بہت زیادہ ہی ضروری چیز ہے کہ اللہ کا ساتھ بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کام کے اندر اگر آپ کا ستارہ اچھا ہے تو تھوڑے مال سے بھی، تھوڑے مطلب جانوروں سے بھی آپ بہت زیادہ جانور بنا سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم پچھلے دنوں جو میں نے پرچیزنگ کی تھی وہ میں نے اس بکری کی تھی، یہ جو سامنے کھڑی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی پھل نہیں تھا، کوئی پٹوری اس کے ساتھ نہیں تھی، یہ اکیلی تھی۔ یہ ابھی کمزور ہے، اس پہ محنت کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے نیچے دودھ تھا۔ وہ جو دودھ ہے وہ جو میرے پاس اپنی بکریوں کے جو پھل ہیں، یہ دودھ ہم ان کو آفر کرتے ہیں تاکہ بچے پئیں اور اپنی صحت بنائیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو میں آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں کہ شروع میں جو نئے گوٹ فارمرز ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بکریوں کے جو بچے ہیں ان کو کتنا دودھ پلانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا دودھ ماں کے نیچے ہے، بکری کے نیچے ہے، بس وہی کافی ہے۔ آپ نے کم سے کم 1 لیٹر 1.5 لیٹر 1 لیٹر دودھ تو پلانا ہی پلانا ہے بکری کے بچے کو، کیونکہ اگر آپ اس کو اتنا دودھ پلانا ہے جتنا وہ خود پی کے اپنا منہ پیچھے کر لے۔ اگر کوئی آدھا کلو پیتا ہے تو اس کو آدھا کلو پلائیں، اگر آدھا کلو سے زیادہ پیتا ہے تو زیادہ پلائیں، 1 کلو پیتا ہے 1 کلو پلائیں، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں پلانا کہ بکری کا جو پیٹ ہے، بچے کا پیٹ خراب ہو جائے اور اس کو رک لگ جائے۔ اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہم نے تو جو بکری کے بچے ہیں ان کو تو ہم نے یہ سمجھ لے کہ کھلا دودھ پلایا، اور اب یہ دیکھیں یہ ہماری ایک نیو بکری ہے، یہ بھی بن گئی ہے، ہمارے بکرے نے بنا دی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے یہ بھی ہمیں اچھے رزلٹ دے گی کچھ دنوں تک اللہ کے حکم سے۔ یہ جو کالی بکری کھڑی ہے یہ بھی تقریباً کوئی 4 مہینے کی گبن ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہمیں رزلٹ کب دیتی ہے، اب ہمیں اسی کا ویٹ ہے۔ ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہم لوگ ہماری جو اس سے پہلے تو ہم نے ساری محنت اپنی بڑے جانور گائے کاؤ اور جو ہے کاؤ پہ محنت کی ہے، ہم نے گائے پہ زیادہ محنت کی ہے، لیکن اس بار ہم نے یہ سوچا ہے کہ ساتھ ساتھ چھوٹے جانور پہ بھی محنت کی جائے۔ تو اب مین چیز تو یہی ہے کہ آپ نے اگر ہم نے کوئی مائنڈ بنایا ہے کسی چیز کے اوپر تو اس میں محنت کی جائے، ٹکا کے محنت کی جائے۔ اب ہماری جو ایک روٹین ہے ان کے لیے، صبح کے ٹائم ہم ان کو خشک چارہ جات دیتے ہیں، اور شام کے ٹائم ہم ان کو ہرا دیتے ہیں۔ مطلب کہ ہم اپنے ہی رقبے پہ ہم لوگوں نے ہرا چارہ اگایا ہوا ہے، تو وہ ہرا چارہ دیتے ہیں، اور ہرا چارہ سے ایک ٹائم ہرا چارہ اور ایک ٹائم خشک چارہ جات۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ہے اس کا جو ہاضمہ ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے، اس کو رک بھی نہیں لگتی، اور کھانے پینے میں بھی وہ ٹھیک آتا رہتا ہے، اور اس کی صحت بھی بہتر ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نیو فارمرز ہیں اگر انہوں نے یہ کام نیا شروع کیا ہے
تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ساری سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن جو گوٹ فارمنگ کے اندر ایک چیز بڑی ضروری ہے، بکریوں کے اوپر آپ کو خصوصی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے ابھی نیا فارم بنایا تو اس میں ابھی ایک ایشو بن رہا ہے کہ جو چھوٹی بکریاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ یہ جو اس کی بندری بنی ہوئی ہے جس میں بکریاں کھاتی ہیں، اس کے اندر وہ گھس جاتے ہیں اور اس سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ کہ آہستہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہمارا مستری، ہماری اس سے بات ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم ورکنگ کریں گے کہ اس طرح کی اس کی ڈیزائن سیٹ کیا جائے کہ جو بکریاں ہیں وہ بندری کے اندر نہ آ جائیں۔ ویسے اوورآل ماشاءاللہ سے نظام بہت ہی بہتر ہے، سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی فضل و کرم کرتی رہے گی اسی طرح سے، تاکہ ہم اسی طرح سے مال کو اپنے بڑھاتے رہیں اور ہمارا کام آگے چلتا رہے۔ اب سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے گوٹ فارمنگ کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور محنت کرتے رہنا ہے۔ اب جیسے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، یہ ہم لوگوں نے اپنی بکریوں کے لیے ہرا چارہ جات اگایا ہوا ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت رزلٹس ہیں اس کے۔